امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر اٹیک کیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 ہوئی. اس میں کروڑوں کی تعداد میں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا. ترکی میں کیا حال ہوا. ورلڈ وار 2 میں کتنے ملک تباہ ہوئے. برطانیہ آپس میں کتنی جنگیں ہوئیں. لیکن کسی نے بھی اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی پروکسی تنظیم نہیں بنائی, کوئی پروکسی وار شروع نہیں کی. سب نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا, سب نے اپنی اکانومی کو مضبوط کیا, اور جدید تقاضوں کے مطابق جو مقابلہ کرنے کی جن میدانوں میں ضرورت تھی ان میدانوں میں انہوں نے مقابلہ کیا. ٹیکنالوجی کی دنیا میں اکانومی کو درست کیا, ایسی پالیسیز بنائی کہ اس کے بعد اپنی عوام کے لیے سہولیات پیدا کریں. کسی بھی ملک میں جب کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے یا بغاوت پیدا ہوتی ہے تو اندرونی جو بغاوت ہے وہ عوام کے حالات, اگر عوام غریب ہے ان کو کھانے کے لیے ان کو بنیادی سہولیات نہیں مل رہی تو وہ پھر اسٹیٹ کے خلاف جاتے ہیں, اسٹیٹ کے خلاف اٹھتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو افغان جنگ ہوئی, روس نے افغانستان پر حملہ کیا. افغان جنگ ہوئی جو پہلی تھی جسے روس اور افغان جنگ کہتے ہیں. اس میں پاکستان نے حصہ لیا جس میں فنڈنگ تھی سعودیہ اور امریکہ کی. تو پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس قائم ہوئے. 1979 سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 47 سے 79 تک 500 کے قریب پاکستان میں دینی مدارس ہیں. لیکن 1979-80 سے لے کر آگے 2000 تک 20,000 مدارس پاکستان میں قائم ہوئے. اب ان 20,000 مدارس کے قائم ہونے, وہاں پہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فنڈز بھی چاہیے ہوتے ہیں, سہولیات بھی چاہیے ہوتی ہیں, تو وہ کدھر سے آئی, یا وہ کیوں قائم کیے گئے. پچھلے 30 سال میں اتنے مدارس نہیں بنے, لیکن آگے 20 سالوں میں اتنے مدارس بنے, یعنی کہ ایک سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ 1,000 مدارس بن رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پیچھے وجہ تھی. سب جانتے ہیں کہ افغان جنگ کے لیے جو مجاہدین گئے تھے پاکستان سے, ان کو ٹریننگ کہاں پہ دی جاتی تھی, ان کے ٹریننگ سینٹر کیا تھے, کہاں تھے. عام چیزیں ہیں یہ, پبلکلی چیزیں ہیں, صحافیوں نے لکھی ہوئی ہیں, وہ پاکستانی ہوں یا باہر کے ہوں, سب نے لکھی ہیں, کتابوں میں موجود ہیں, ہسٹری کا حصہ ہیں. اب جب روس افغانستان سے نکل گیا, جنگ کچھ عرصہ کے لیے رک گئی ہے, تو اس کے بعد ان مجاہدین کا کیا ہوا, ان مجاہدین کا کیا بنا. کیونکہ اب تو وہ کسی کا کام کرنے کے لائق نہیں تھے, کچھ نہ کچھ تو ان کا ہونا تھا, کچھ نہ کچھ تو ان کا کرنا تھا, تو کدھر گئے وہ. اس کے بعد امریکہ نے جب افغانستان میں اپنے پنجے مضبوط کر لیے, پھر امریکہ کے خلاف جدوجہد شروع ہو گئی. جہاں بھی بہت ساری ہیں تنظیمیں وجود میں آئی, پاکستان میں. اب تازہ سچویشن ہے, اب شام ہے, شام میں جو شامی باغیوں نے حکومت سنبھال لی ہے, اس کے بعد جو وہاں سے مخالفین کی تنظیمیں ہیں پاکستان سے, عراق سے, افغانستان سے, ایران سے, ہندوستان سے جو ادھر نوجوان گئے ہیں, وہ اب اس مستحکم ہونے کے بعد وہ واپس آئیں گے. اب جب وہ واپس آئیں گے تو وہ واپس آ کے اپنے ملکوں میں کیا کام کریں گے. کیا وہ کسی محنتی کام میں حصہ لیں گے, ملک و قوم کے لیے کچھ کریں گے, یا پھر وہ وہی کریں گے جس کی انہیں ٹریننگ دی گئی, کسی مسلح تنظیم کے ساتھ وہ وابستہ ہوں گے جو بھی ان کی پسندیدہ ہوگی. تو اسٹیٹ کے ساتھ مل کر تو نہیں کام کریں گے, وہ کسی اینٹی اسٹیٹ آرگنائزیشن میں شامل ہوں گے.
تو یہ چیزیں ہیں کہ کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے اس میں بندہ حصہ لیتا ہے تو اس کے ختم ہونے کے بعد ان کا کیا کیا جائے گا اس بارے کوئی لاہ عمل نہیں ہوتا۔ 2001 میں جب 9/11 ہوا، 9/11 کے بعد امریکہ نے ٹیررزم کے خلاف وار شروع کی ہے، تو پہلے جن کو وہ مجاہدین کہا جاتا تھا اس کے بعد وہ دہشت گرد قرار دیے، وہ تنظیمیں بھی وہ لوگ بھی، اور پھر ان کو ختم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس میں سوال بنتا ہے کہ کیا قصور کیا ہوتا ہے ایسے نوجوانوں کا جن نوجوانوں کو ورگلا کر ہم کسی ایسی تنظیم کا حصہ بنا دیتے ہیں، تو جب ان سے کام نکل آتا ہے تو اس کے بعد انہیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ بھی ماؤں کے بچے ہیں، وہ بھی جیتے جاگتے انسان ہیں، ان کے بھی کچھ خواب ہوتے ہیں۔ 2009 اور 10 میں ایک آپریشن ہوا تھا راہ راست اور راہ نجات کے نام سے، ادھر ناردرن ایریاز میں۔ تو اس بار ایک ڈرامہ پی ٹی وی نے نشر کیا تھا، فصیلے جہاں سے آگے، اور اس کے کیا کہتے ہیں، زیادہ مشہور یہی تھا، فصیلے جہاں سے آگے۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسی آپریشن کے حوالے سے ISPR نے سارے وہ ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہے، ڈاکومنٹری فلم کہہ لیں۔ تو اس میں ایک شخص ہے جو کہ مدارس میں سے بچوں کو لیتا ہے اور انہیں دیتا ہے، جو کالا نام تنظیمیں ہیں یا اس طرح کی دہشت گرد تنظیموں کے پاس لے کے جاتا ہے تاکہ ان سے کام لیا جا سکے۔ اب جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم ایک رات سوئے تو ہم مجاہد تھے، مگر جب اگلی صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم تو دہشت گرد ہیں۔ تو بتائیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ملک و قوم کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے کہ ملک و قوم کو نقصان ہو، تو آپ ملک و قوم کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں جب آپ ملک و قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آپ ایک تنظیم بنا رہے ہیں جو کہ مخالفین کے خلاف عسکری طور پر کام کرتی ہے، اسلحے کے طور پر مسلح تنظیم ہے۔ دیکھیں کوئی بھی بڑی سے بڑی جنگ ہے، World War I ہے، 2 ہوئی ہے، یا پھر ابھی یہاں دیکھ لیں فلسطین کا مسئلہ تھا، اس میں بھی جو بھی مسئلے کا حل نکلا ہے وہ ٹیبل ٹاک سے نکلا ہے۔ بڑی سے بڑی جنگ بھی جب ختم ہوتی ہے تو وہ ٹیبل ٹاک پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ مسئلے جد و جہد بھی ضروری ہے لیکن ایک حد تک۔ مسائل کا جو حد ہے وہ آپس میں ایک جگہ بیٹھ کے گفت و شنید سے ایک دوسرے کو اپنی بات بتا کر کہ ہمیں آپ سے یہ توقعات ہے، آپ یہ کریں، ہمیں آپ سے یہ مسائل ہے، اس مسائل کو حل کریں۔ ٹیبل ٹاک سے ہر مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل مسئلے جد و جہد سے نہیں ہوتا۔ ہر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک سے شروع ہو سکتا ہے۔ آپ 40 سال 50 سال جنگیں لڑتے رہے لیکن آخر میں آپ نے آنا میز پر ہی ہے، میز پر آ کے بات کرنی ہے، میز پر آ کے مسائل کا حل نکلنا ہے۔ پچھلے 40 سال میں ہم نے ان پروکسی وارز میں، ان مسل کی جنگوں میں، فرقہ وارانہ جنگوں میں 70-80 ہزار افراد کی جانیں گنوائی ہیں۔ اس میں عام عوام بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ بڑے بڑے رہنما بھی شامل ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ فائدہ کیا ہوا؟ کیا ہم نے ملک و قوم کے لیے کچھ کیا؟ ملک و قوم کی ترقی کے لیے جدید تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ سائنس ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی کرے، علم میں ترقی کرے، تعلیمی نظام معیشت پہ ترقی کریں، آپ حکومت کی ہیلپ کریں، حکومت کے معاون بنیں، بس یہی ہے۔ جزاک اللہ۔